میری ذات پر میرا کنٹرول ہے، میرے زیر اثر لوگوں پر میرا کنٹرول ہے، تو وہاں میں اس بات کی کوشش کروں کہ کیا میرے گھر میں آ رہا ہے، کیا میرے گھر میں دیکھا جا رہا ہے، کیا میرے گھر میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، کیا میرے گھر میں لباس کے طور پر اختیار کیا جا رہا ہے، اور کیا میرے گھر پر منایا جا رہا ہے۔ یہاں اختیار میرا چلتا ہے۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں تو بلا مبالغہ کروڑوں مسلمان مسجد کا رخ کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا میڈیم ہے جو بڑا ایفیکٹو ہے، اور یہ ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو بات یہاں سے جاتی ہے۔ اس ایفیکٹو میڈیم کو استعمال کر کے، جیسے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے گفتگو ہمارے سامنے رکھی، احادیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو مسلمان کا اصل اثاثہ، اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ دیکھیے میرے گھر میں اب تو خیر وائرلیس ہو گئی چیز، لیکن میرے گھر میں جو ریزز کے تھرو بھی اسکرین پر ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، یہ اختیار میرا ہے کہ میں اس کو ٹرانسمٹ ہونے دوں یا نہ ہونے دوں، تو مجھے نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ ہم جب بات کریں گے ریاست کی سطح پر، تو اہم ترین ذمہ داری حکمرانوں کی بنتی ہے۔ شرم کرنے کا مقام ہے کہ ایک جج بیٹھ کر یہ کہے کہ ہمیں فحاشی کی تعریف نہیں آتی۔ شرم کا مقام ہے پیمرا کے لیے کہ جنہوں نے ریگولیٹری اتھارٹی ہونے کے ناطے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز تو بنا رکھے ہیں، جس میں یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی بات پاکستان میں نشر نہیں ہوگی۔ تو بابا 1,00,000 روپے آپ ایک ایپیسوڈ کا ٹیکس وصول کر کے اس قوم کے چینلز، اس قوم میں چینلز کو گندگی کی ایک ایپیسوڈ دکھانے کی اجازت دیتے ہیں، تو کیا یہ نظریہ پاکستان، جو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے، کیا یہ اس کے مطابق ہے؟ تو وقت کے حکمرانوں کی اہم ترین ذمہ داری، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم زمین میں اختیار و اقتدار عطا کریں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ تو اولین یہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری کہ اس طرح کی بڑھتی ہوئی جو بے حیائی وغیرہ کی باتیں ہیں، ان کو روکنا، اور میرے اور آپ کے دائرے کار میں میرا گھر اگر آتے تو میں وہاں روکوں، ممبر سے بھی آواز کو بلند کیا جائے۔ جو لوگ معاشرے کے اندر ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی ہے، وہ زبان سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کر سکتے ہیں، اور ٹاپ آف دا لسٹ وقت کے حکمرانوں کے پاس، کیونکہ وہ اتھارٹی ہے نافذ کرنے کی، تو وہ قانون سازی وہ کرے کہ جس کے تحت یہ کام نہ ہو، اور اگر اس طرح کی چیزیں جو ہماری دین اقدار کے خلاف ہو رہی ہیں ان کو بائی فورس روکنے کی کوشش کریں۔ میں اس میں فیضان ایڈ کروں گا۔ ہمارے دین نے ہمیں جو شعائر عطا کیے ہیں وہ ملٹی پرپز ہیں، یعنی نماز بنیادی طور پر لذکری، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے، لیکن اسی نماز کا ایک فنکشن یہ فرمایا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بڑا امپورٹنٹ رول ہے نماز کا، خاص طور پر اگر آپ نماز باجماعت ادا کریں مسجد کے ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہوئے، تو غیر محسوس طریقے سے انسان سے بری عادتیں چھوٹتی ہیں۔ اس کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان میں نماز کا وقت آ گیا، آپ نے کتنا ہی یعنی چارمنگ اپوائنٹمنٹ تھی، آپ نے وہ چھوڑ دی اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پھر ایک انعام دیتا ہے۔ یعنی وہ جو حفیظ جلندری مرحوم نے کہا تھا نا کہ عجیب شے ہے شیخ جی، بھلا جنون و عاشقی ایسے میں کم نہ ہو کبھی، کہ جب فضائیں فتنہ خیز ہوں، ہوائیں دل بریز ہوں، یعنی جب ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہو، تو سمپیتھیٹکلی اسپیکنگ واقعتاً ایک نوجوان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اور اس امتحان میں پاس ہونا بھی آسان نہیں ہے۔ یعنی یہ تو برائیاں سچ پوچھو فیضان ایسی ہیں کہ ہم بوڑھوں کے لیے بھی ٹیمپٹیشن کا باعث ہے، نوجوانوں پر تو ویسے ہی رحم آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ہمارا دین جو ہے وہ دین فطرت ہے، وہ ہمیں ان چیزوں سے کیسے بچاتا ہے؟ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نماز کی شکل میں نعمت عطا کی ہے، اگر ہم واقعی اس کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ ادا کریں، یعنی وقت پر اور نماز باجماعت مسجد کے ٹائم ٹیبل کو چھوڑتے ہوئے، کہ میں بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھ رہا ہوں لیکن نماز کا وقت ہو گیا تو میں اس کو یہیں چھوڑوں اور وہاں چلا جاؤں۔ یہاں تک کہ یہ جو میچز ہیں اور مذاکرے ہیں، یہ کئی لوگ جو ہے وہ انہی میں پھنس گئے کہ چلیے وہ کوئی فوج چیز نہیں دیکھتے تھے، لیکن ڈرامہ، وہ خاص ڈرامہ جو ہے وہ سیریل لگا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر بڑے بڑے جو ہے پکے نمازی جو ہیں وہ بھی نماز کو چھوڑ دیتے رہے ہیں۔ میچ جو ہے وہ بڑے کریٹیکل پوزیشن میں داخل ہو گیا، تو اب اس کے لیے بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا جی بس آخری اوور رہ گیا، جماعت چھوڑ دی۔ اسی طرح کوئی دلچسپی کی چیزیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو نماز کی توفیق دے دے، وہ جو آپ نے ذکر کیا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی تو چھوٹ گیا. تو نماز، اسی طرح قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت، اللہ تعالیٰ اس کو بھی انسان کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ بناتا ہے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں وہ غیر محسوس طریقے سے ایسے چھوٹ جاتی ہیں کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی جیسے مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی چھڑاتا ہے تو چھوٹتی ہے. اسی طرح یہ جو جنسی جذبہ اگر ایک دفعہ ابھر آئے اور انسان کی کوئی عادت خراب ہو جائے تو پھر یعنی حساب کتاب میں نہیں آتا کہ انسان کی وہ عادت کبھی چھوٹے گی. لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور باقاعدہ نماز پڑھے، تلاوت کرے قرآن مجید کی باقاعدگی کے ساتھ، اور اس کا پھر یہ ہے کہ یعنی خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرے. وہ جو لباس کے سلسلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے دل میں جب انسان نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو پھر غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ انسان کے دل میں آہستہ آہستہ گھر کرتا ہے. اور جب دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے تو ست خیرہ ہو جاتی ہے. بڑی خوبصورت ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت فرما دی. اس میں بہرحال شجاع صاحب ایک تو یہ پرسپیکٹو بھی سامنے آتا ہے کہ باب الفتن میں جب احادیث پڑھتے ہیں اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ فتنوں کا دور ہوگا تو اسلام کے احکامات عجیب محسوس ہونے لگیں گے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مرد کے ٹخنوں سے اوپر اس کے ٹراؤزر کا ہونا یہ پسند کیا جاتا تھا، لیکن آج عجیب محسوس ہوتا ہے لوگوں کو. یعنی مردوں کے ٹخنے جو ہیں وہ کور ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے برعکس عورت کے ٹخنوں کا کور ہونا تھا تو آج کے فیشن میں بہرحال یہ کہ وہ انہیں ننگا کیا جاتا ہے اور اوپن کرنا جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ بہرحال فتنوں کا دور ہے. اس فتنوں کے دور میں یعنی ایک طرز عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے اس لحاظ سے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اور خاص طور پر مجھے تو محسوس ہوتا ہے شام اور برما میں جو مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے وہ اس کا جو لہو کا رنگ ہے وہ بھول گیا ہے، اور یہاں پر جو ویلنٹائنز کا لال رنگ ہے وہ زیادہ ہمارے معاشرے میں پرومیننٹ ہو کر آ رہا ہے. تو آپ یہ فرمائیے کہ وہ لوگ جو اس ساری سرگرمی میں انوالو ہیں، خاص طور پر وہ شخص جو لال غبارے بیچتا ہے یا جو پھول بیچ رہا ہے اس دن میں خاص طور پر، اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے اس میں جو آپ نے فرمایا نا کہ فتنوں کا دور، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ طویل حدیث بھی ہمارے سامنے رہے، اور ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے جیسے قرآن حکیم کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انہا ستکون فتنہ، ان قریب فتنہ برپا ہوگا. اور صحابہ کرام کی اپروچ کیونکہ پریکٹیکل تھی، آج کل ہماری اپروچ کچھ زیادہ انٹلیکچول ہو گئی ہے، ان کی اپروچ زیادہ پریکٹیکل ہوا کرتی تھی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول مل مخرج منہا، اللہ کے رسول کیسے نکلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اور آپ غور فرمائیے کہ بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو پروگرام کر دیا نا، نماز کی بات بھی ہے اور ساتھ تلاوت کی بات بھی ہے. بیر منیمم تلاوت تو وہ ہے جو نمازوں میں ہم نے کرنی، اور ہر چند گھنٹوں بعد کم از کم 5 دفعہ تو بندے نے کھڑا ہی ہونا ہے اگر وہ نماز کا پابند ہو. پھر اگر ایک بندہ قرآن کا مستقل مطالعہ کرے تو وہ کم از کم 7 مرتبہ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے سے گزرے گا، اور وہ جو شیطان کے حملوں کو ذکر ہے اس کا تذکرہ بھی سامنے رہے گا. وہ کبھی کبھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے عفت اور پاکیزگی کا ذکر بھی پڑھے گا. وہ کبھی بار بار قوم لوط پر آنے والی تباہی کا ذکر بھی پڑھے گا. وہ کبھی بار بار شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر بھی پڑھے گا. وہ بار بار عفت اور پاکیزگی کے تذکرے بھی پڑھے گا. تو قرآن خود اس بندے کا جو باقاعدہ قرآن کی تلاوت اور پھر فہم اور تدبر اور طلب ہدایت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوگا، اگر کہیں وہ اٹک بھی جائے گا نا، یعنی کسی کام میں مبتلا بھی ہو گیا جو کہ غلط ہے، یہ قرآن اس کو نوک ضرور کرے گا، اور کسی دن لگے گا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر، یہ تمہارے لیے ہی بات سامنے آ رہی. تو ایک قرآن حکیم کا اس طور پر کہ ہدایت کی کتاب کے طور پر مستقل اس سے جڑے رہنا. باقی ہم نے کہا جو لال غبارے فروغ کر رہا ہے اور وہ گلاب کا پھول ایک عدد ڈنڈی کے ساتھ وہ جو عام طور پر 10 روپے کا ملتا ہے وہ 30 روپے کا فروغ کر رہا ہے، اصل میں تو یہ تو وہ طبقہ ہے جو ایک ظالمانہ نظام کی وجہ سے پس رہا ہے. اس غریب کو تو احساس ہی نہیں کہ وہ کس بڑی بلا کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ دار بن رہا ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا نا کاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک لے جائے. تو اب وہ فقر کی وجہ سے تو آدمی پتہ نہیں کون کون سے کام کرنے پر مجبور ہو گیا. ان میں سے عظیم اکثریت کو تو اندازہ بھی نہ ہو کہ اس چھوٹے سے حصے ڈالنے کے نتیجے میں یہ معاملہ کہاں تک چلا جا رہا ہے. تو پھر تو بات ذرا دوسری طرف نکل جائے گی کہ جب ایک عادلانہ نظام زمین پر قائم نہ ہو تو ایک عظیم اکثریت جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہے، اور دن رات کا چکر
چکر اس کا بس اس لیے لگ رہا ہوگا کہ کسی طور پر مجھے اور میرے بچوں کو دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھانے کو مل جائے. اب وہ چاہے وہ لال غبارہ بیچ کر وہ کام کر رہا ہو یا کسی اور رسم کے موقع پر وہ پتنگیں بیچ رہا ہو بسنت کے نام پر, وہ غریب تو بیچارہ اس چکی کے اندر پسا ہوا ہے جس ظالمانہ نظام کے تحت اس غریب کو زندہ رہنے کا موقع بھی نہیں ملتا. تو ایک الگ بحث ہے کہ ایک عادلانہ نظام کے قیام کی جد و جہد کرنا, اور اتنا بڑا امت نے کام چھوڑا ہے تو یہ فضولیات کے اندر امت پڑی ہوئی ہے.